غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے میرے مریدوں کی لسٹ دی گئی ہے جس میں قیامت تک میرے مرید ہیں. ان مریدوں کی لسٹ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے. باہر نکل کے دیکھیں تو نگاہ کہاں تک جاتی ہے. فرمایا وہاں تک ہیں تو میرے ہی اگر بولیں گے تو قیامت تک میرے مریدوں کی مجھے لسٹ دی گئی. لسٹ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے. اور کراچی والوں بتاؤ نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ وہاں تک میرے مرید جاتے ہیں. اور مجھے کہا گیا کات وہابو لاکا کہ تیرے مریدوں کی سب ہم نے بخشش فرما دیا. سب بخشے گئے سارے ہی. اب کراچی میں رہ کے بھی یہ جملہ سمجھانا پڑے گا کہ سب بخشے گئے ہیں. سمجھ کوئی نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں. کات وہابو لاکا سب کو بخش دیا تمہاری خاطر. اب میں پتہ نہیں کیا خطاب کر رہا ہوں, آپ کیا سن رہے ہیں, یہ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی. غوث اعظم فرماتے ہیں جب سب بخشے گئے تو میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا جس فرشتے کی ڈیوٹی جہنم کے دروازے پر ہے, میں نے پوچھا سالت مالکن خازن النار حل عندک من صحابی احدن, اے فرشتے تیری ڈیوٹی جہنم کے دروازے پہ ہے, ذرا جہنم کے اندر نظر مار کے دیکھ یہاں کوئی میرا مرید تو نہیں. حل عندک من صحابی احدن, یہاں دیکھ میرا کوئی مرید تو نہیں ہے. دروغہ جہنم کہتا ہے قال لا, حضور 11ویں منانے والوں کا یہاں کام ہی کوئی نہیں, یہاں کوئی نہیں ہے. احدن لگ رہا ہے کوئی ایک, اور کسی کونے میں کوئی ایک ہو. حضور کوئی نہیں. احدن کوئی نہیں ہے حضور, کسی کونے میں کوئی نہیں, یہاں کوئی بھی نہیں ہے. یہ غوث اعظم کے مریدوں کی ابھی بات ہے. اب اگلا جملہ وہ آ رہا ہے, میں تو کہتا ہوں کراچی والوں کو تو وجد آنا چاہیے. امام جلالی کا نوکر آیا نا, حوالے کا ذمہ دار میں ہوں, آپ تو صرف سبحان اللہ کے ذمہ دار ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اگلا جملہ سمجھ آ جائے تو نعرہ مارنے والا کھڑا ہو کے نعرہ مار سکتا ہے, اگر سمجھ آئے. اگر نہ سمجھ آئے تو نعرہ بھی میرا, جواب بھی میرا, سبحان اللہ بھی میری, خطاب بھی میرا. حل عندک من صحابی احدن, اتنی طاقت ہے تو پوچھیں گے نا فرشتے سے. فرشتے سے پوچھنے کی تیری میری حیثیت کیا ہے کہ پوچھے بھائی یہاں کوئی ہمارا رہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اتنی طاقت رب نے دی ہے تو پوچھیں گے نا. حل عندک من صحابی احدن, یہاں کوئی میرا مرید ہے؟ قال لا, حضور یہاں کوئی نہیں. توجہ کہتے ہیں ادھر تو کوئی نہیں. انا ربی عز وجل وعدنی, غوث پاک فرماتے میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے ان يدخل اصحابی وان مذهبی وكل محب للجنہ, كل محب للجنہ. میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا وعدنی يدخل اصحابی وان مذهبی وكل محب للجنہ. رب نے وعدہ فرمایا مجھ سے جو میرا مذہب رکھیں گے, جو میرا عقیدہ رکھیں گے, وہ میرا فرمان سن کے بڑا مزہ چکھیں گے. جو میرا عقیدہ رکھیں گے, جو میرا مذہب رکھیں گے, میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کلہم فی الجنہ, کلہم فی الجنہ, وہ سارے جنتی ہیں, وہ سارے جنتی ہیں. کراچی والوں تمہاری سماعت کو سلام ہے, سمجھ آ جائے تو نعرے میں کنجوسی نہیں. اور میں نے کہا کس منہ سے غوث اعظم کا نام لیتے ہو؟ 15ویں صدی کے ذلیل ملا, جب غوث اعظم کے سارے مرید جنتی ہیں تو جن کا لعاب دہن غوث اعظم نے پیا ہے اس نبی پاک کے مرید سارے جنتی کیا؟
کون نہیں سمجھ آئی بھائی؟ گاج کے بولے نا سبحان اللہ. اس منہ سے غوث اعظم کا نام لیتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ غوث اعظم کا مرید سارے جنتی ہیں تو غوث اعظم کے سارے مرید جنتی ہیں. تو میں نے کہا امیر اہل سنت حضرت علیہ ستار قادری کا اور جرم کیا ہے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں. تو ذلیلو جب غوث اعظم کے مرید سارے جنتی ہیں تو غوث اعظم کے نانا جی کے مرید ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی سمجھ نہیں آئی ہے. غوث اعظم کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. کہتے ہیں سارے جنتی ہیں، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیلیں بہت ہیں، بندہ ذلیل نہیں ہونا چاہیے. دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ جن کا لعاب پینے والے کی محفل میں بیٹھنے والے سارے جنتی ہیں. اور غوث پاک فرماتے ہیں صرف سامنے بیٹھنے والے نہیں، قیامت تک جو میرے مرید ہیں. اگلا لطف بھی دوں، جو میرا مذہب رکھتے ہیں، جو میرا عقیدہ رکھتے ہیں، جو مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں. غوث اعظم دنیا میں بڑے فرقے آ گئے ہیں، آپ کے نانا جی کا فرمان ہے 73 بڑھیں گے، یہ سب اپنے آپ کو جنتی کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں 73 میں سے 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے جو میرا مذہب رکھتے ہیں، جو میرا مذہب رکھتے ہیں. اے غوث اعظم میں گناہگار، میں نوکر، میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، یہ کراچی والے پوچھتے ہیں تمہارا مسلک کون سا ہے، تو جنتی کون سے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں عمل فرقتن ناجیتن فاہیا اہل السنت والجماعہ. غوث اعظم فرماتے ہیں جنتی ایک ہی گروہ ہے اور وہ اہل سنت و جماعت ہے. آپ فرماتے ہیں جنتی صرف سنی جے. اچھا جڑے جنتی نو وہ بھی بولتے نہیں ہیں. جنت مل گئی ہے تو بولنے کا موڈ ہی نہیں ہے. ہاں لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، یہاں میں ان کی بھی غلط فہمی نکال دوں نا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک ہے وہ سب اچھے ہیں، سب ٹھیک ہے. میں نے کہا تیرے نبی تو فرماتے ہیں دو بھی ٹھیک نہیں. تجھے کس نے اختیار دیا کہ سب کی گارنٹی دے رہا ہے؟ سمجھ نہیں آئی. اب کوئی تم سے پوچھے نا کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، اسے کہنا بابا تیری ماں نے یا جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی ماں نے. وہ تو فرماتے ہیں دو بھی ٹھیک ہے، ایک ہی ٹھیک ہے. کون سا ماں انا علیہ واصحابی، فرمایا جو میرے طریقے پہ ہے، میرے صحابہ کے طریقے پہ. غوث اعظم جو صحابہ کے طریقے پہ کون ہے؟ فرماتے سنی. اچھا یہ غوث اعظم ہے نا، ولایت کے بادشاہ ہیں. غوث اعظم کی نگاہ بھی دیکھ رہی تھی کچھ سنی ہو کے بھی گڑبڑ کریں گے تو میرے غلام ان کو پھڑیں گے. توجہ ہے تو پھر اگلا عقیدہ بھی پڑھ دوں، جو میرے عقیدے پہ ہوں گے وہ جنتی ہیں. غوث اعظم یہ تو پتہ چل گیا کہ سنی جنتی ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی سنیوں میں بھی گڑبڑ کریں گے وہ بھی سن لو. تمہارا مسلک عقیدہ رکھنے والے کون ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے حضور کے سارے صحابہ سچے، سارے سچے، سارے جنتی. ان میں سے رب نے جن کو زیادہ شان دی ہے وہ 10 مبشرہ ہیں. ان میں سے جن کو رب نے چنا ہے وہ حق 4 یار ہیں. ان میں سے جس کو رب نے فضیلت دی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے.
غوث اعظم فرماتے ہیں غوث اعظم فرماتے ہیں جس کا میرے والا عقیدہ ہے نا وہ جنتی ہے. حضور تہاڈا عقیدہ کیڑا ہے؟ فرمایا نبیوں رسولوں تو بعد افضل ابو بکر ہے. باقی اپنی اپنی گارنٹی کسی مولوی سے لے مفتی سے لے جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، انہیں 15ویں صدی کے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ان کی جنت کی گارنٹی علی کا بیٹا غوث اعظم دے رہا ہے.